لیجیے حسب توقع عمران خان اور جہانگیر ترین کی خفیہ ملاقات کی خبر اور ڈیل سامنے آ ہی گئی۔ اس ملاقات کے فوراً بعد شوگر سکینڈل کی تحقیقات کرنے والے ڈاکٹر رضوان کو بڑی صفائی سے سائیڈ لائن کر دیا گیا۔ اپنا پہلے دن سے یہ موقف تھا کہ یہ انکوائری صرف عوام پر اپنے بیانیے کی دھاک بٹھانے کے سوا کچھ نہیں، بلکہ آگے چل کر عمران خان کی سیاسی سودے بازی کا ایک بہترین ذریعہ ہوگی۔ ماضی میں جہانگیر ترین کے پیسے کی بہت اہمیت ہوا کرتی تھی، لیکن ان کی ذاتی سیاسی اہمیت اب کچھ بھی نہیں۔ ایک تو وہ نااہل ہو چکے ہیں، اور پھر ان کے پاس کوئی محفوظ سیاسی حلقہ کبھی بھی موجود نہیں تھا۔ ریکارڈ گواہ ہے وہ اپنے علاقے میں اس قابل نہیں ہے کہ کسی مقبول سیاسی پارٹی کے ٹکٹ کے بغیر 35-40 ہزار سے زائد ووٹ لے سکے۔ معاملہ تو صرف اتنا تھا کہ جہانگیر ترین کو چینی کی ایکسپورٹ اور اس کی قیمت بڑھانے پر کی جانے والی دہاڑی اور اگلی پچھلی بنائی گئی دولت کو ہضم کرنے کا وعدہ پورا ہو جائے تو خود ان کے گرد اکٹھے کیے گئے منتخب نمائندوں کو تب پتہ چلے گا جب ان کے سر کی قیمت پر سودا طے ہو چکا ہوگا، اور بالکل ایسا ہی ہوا۔ اس دوران میڈیا کے دوستوں نے جہانگیر ترین اور اس گروہ کو بوتل سے نکلا جن سمجھتے ہوئے اس سے لاتعداد اندازے خبر کی صورت وابستہ کر کے پروگرام کر ڈالے۔ حالانکہ اس گروہ میں مخدوم خسرو بختیار کے چاہنے والے زیادہ تعداد میں موجود ہیں، یا مستقبل کا ایک سلطانی گواہ جو بعد میں غائب ہو گیا۔ ظاہر ہے خسرو بختیار کی اہمیت جہانگیر ترین سے کہیں زیادہ ہے، اس لیے ان کی قربانی کسی بھی قیمت پر قبول نہیں، اور یہی اصل پریشانی کی بات تھی۔ اگر یہ کام شروع ہو جاتا تو نصر اللہ دریشک تو شاید کوئی جھوٹا سچا حساب دے ہی پاتے، لیکن مخدوم خسرو بختیار تو یہ جواب تک نہیں دے سکتے کہ پہلی شوگر مل کے لیے ان کے پاس رقم کہاں سے آئی، یا یہ کہ وہ 2 اسٹار جیسی لاڈلی شوگر مل کی دہاڑی کا حساب دیتے اور وقت بدلنے پر کئی پردہ نشینوں کے نام بھی تش تش بام ہو جانے کا خطرہ بھی موجود رہتا۔ اختر عبد الرحمان کے بیٹوں کے پاس تو کوئی محفوظ انتخابی حلقہ نہیں، لیکن خسرو بختیار تو مستقبل کے پکے پکائے وزیر اعظم تھے۔ لیکن برا ہوا عمر چیمہ کا، جن کی خسرو بختیار کے اچانک بہت امیر ہو جانے متعلق سٹوری ہر وقت ننگی تلوار کی طرح ان کا پیچھا کرتی ہے۔ اس گروہ کو سامنے لانے کے 2 مقاصد تھے، ایک تو یہ کہ شوگر سکینڈل میں ملوث تمام کرداروں کو قانون کی گرفت سے بچایا جائے، اور دوسرا یہ کہ لگے ہاتھوں اس دباؤ کے ذریعے عثمان بزدار سے بھی جان چھڑا لی جائے۔ اس گروہ کا اتنی تعداد میں سامنے آ جانا یقیناً ایک بہت بڑی خبر تھی، اور پھر اس کی شدید میڈیا کوریج نے بظاہر حکومتی ایوانوں میں بھوچال سا بھی پیدا کر دیا۔ اس سارے دباؤ کے باوجود عمران خان نے سارے گھیراؤ کا جس طرح جواب دیا، اس کی داد نہ دینا ناانصافی ہوگی۔ پہلے تو انہوں نے شوگر سکینڈل کے غبارے میں خوب ہوا بھری، جہاں موقع بھی نہیں تھا وہاں بھی اس سکینڈل کے کرداروں کو جی بھر کے اس طرح لتاڑا کہ ان کے چاہنے والے بھی پھر سے قائل ہو گئے کہ عمران خان کرپشن کے معاملے میں اپنوں کو بھی معاف نہیں کرتا۔ اس بیانیے کے ذریعے عمران خان عوام کو یہ بات بھلانے میں بھی کامیاب رہے کہ اس شوگر سکینڈل کے مرکزی کرداروں میں ان کا وزیر اعلیٰ پنجاب اور وہ خود شامل ہیں، کیونکہ چینی ایکسپورٹ کی اجازت بہرحال حکومت نے دی تھی۔ خیر، اعصاب کی اس جنگ میں عمران خان نے قومی اسمبلی میں یوسف رضا گیلانی کے ہاتھوں حفیظ شیخ کی شکست کو بھی برداشت کیا، لیکن پھر جہانگیر ترین اور ان کے چاہنے والوں کو ایسے مجبور کیا کہ انہوں نے قومی اسمبلی میں عمران خان کو اعتماد کا ووٹ بھی دلوایا اور یوسف رضا گیلانی کو چیئرمین سینٹ بننے سے بھی روک کر دکھایا، چاہے اس مہم جوئی کے دوران ایوان میں لگے خفیہ کیمرے پکڑے جانے جیسی خجالت کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ کہاں تو یہ کر و فر تھا کہ اب کی بار تو عثمان بزدار کو فارغ کرنا ہی پڑے گا، اور کہاں یہ عالم کہ جہانگیر ترین اور خاص طور پر مخدوم خسرو بختیار کو بچانے کے لیے پیپلز پارٹی کو بھی پی ڈی ایم سے علیحدہ کروانے جیسا لاڈ اٹھانا پڑا۔ اس سب کارگزاری کے بدلے میں حاصل یہ ہوا کہ شوگر انکوائری کا سربراہ بدل دیا گیا، لیکن جہانگیر ترین پر مقدمات موجود ہیں اور باقی کرداروں کے متعلق سفارشات تفتیشی رپورٹ میں لکھ دی گئی ہیں تاکہ سند رہے۔ عمران خان کو کرنا صرف یہ پڑتا ہے کہ خود یا اپنے پیروکاروں کے ذریعے اسمبلی توڑنے کی دھمکی دے کر سب کے ہاتھ پاؤں شل کر دیتا ہے۔ اسے پتا ہے یہاں اخلاقیات کی کوئی حیثیت نہیں، اسی لیے تو وہ بطور کامرس منسٹر بھارت سے تجارت کی اجازت دیتا ہے، اور جب 2 دن میں دیکھتا ہے کہ مجھے بھی نواز شریف کی طرح قربانی کا بکرا بنایا جا رہا ہے تو وہ بطور وزیر اعظم اس سمری کو مسترد کر دیتا ہے۔ کوئی جو بھی کہے، لیکن اس وقت نواز شریف ہی اس حکومت کے قائم رکھنے کی واحد ضمانت ہے، ورنہ یہ اعصابی جنگ عمران خان کب کی قومی اسمبلی یا پنجاب اسمبلی میں ہار چکے ہوتے۔ بعض لوگ خاص طور پر صحافی حضرات عمران خان کی اسمبلی توڑ دینے کی دھمکی کو 2 وجوہات کی وجہ سے مذاق میں اڑا دیتے ہیں۔ پہلی وجہ یہ کہ عمران خان کی کوئی حیثیت نہیں کہ وہ اسمبلی توڑ سکے، اور دوسری طاقت پر وجہ یہ کہ اسمبلیاں توڑ کر ان کے ہاتھ کیا آئے گا۔ دراصل یہ پیغام بڑا واضح ہے کہ کوئی اکیلا نہیں جائے گا، اور یہ کہ جیسا بھی وزیر اعظم ہو اس کے پاس اسمبلی توڑنے کے علاوہ بھی بہت سارے اختیارات ہوتے ہیں، اور ان کے استعمال سے پھر اسمبلی توڑنے جیسی فضول دھمکی پر عمل کرنے کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ اب جبکہ بھارت سے نئی طرز کے تعلقات کی داغ بیل ڈالی جا رہی ہے تو عمران خان کی سودے بازی کی طاقت مزید بڑھ گئی ہے۔ جو سیاستدان بھارت سے تجارت پر 2 دن میں پینترا بدل سکتا ہے اور بھری محفل میں یہاں تک کہہ سکتا ہے کہ شکر ہے ہم نے پہلے ہی آکسیجن ذخیرہ کر لی، نہیں تو ہمارا انڈیا جیسا حشر ہوتا، تو کیا اس سے بعید ہے کہ وہ کل بھارت سے تعلقات کی بحالی سے لا تعلقی کا اعلان کر دے؟
अभी शीरी मजारी ने ताजा बयान जारी किया है कि हमारे ऊपर इसराइल को तस्लीम करने के लिए बहुत दबाव है। शायद इसीलिए इस वक्त इमरान खान को सऊदी अरब का दौरा दरपेश है, ताकि इन्हें बावर करवाया जा सके कि सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान के कितने मजबूत ताल्लुकात हैं और सऊदी अरब के साथ किए गए वादों को पूरा करना कितना जरूरी है। और इन वादों में सर फहरिस्त भारत से अच्छे ताल्लुकात के आगाज का वादा है। शहबाज शरीफ बेशक अच्छा बच्चा बनकर दिखाएं, लेकिन दरअसल इनके जिम्मे सिर्फ ये काम है कि अपने भाई को पाक भारत ताल्लुकात की बेहतरी में ताउन पर आमादा करें और कोई कश्मीर कार्ड खेलने से बाज रहें। इस ताउन पर अभी शहबाज शरीफ को जमानत की तरह झट से इक्तदार तो नहीं मिलेगा। हाँ, यह हो सकता है कि टीएलपी के साथ साथ वस्ती पंजाब में पंजाबी इज्म को उभारने वाली कोई जज्बाती तहरीक, बमा किसान तहरीक और पोठोहारो हजारा सूबा तहरीक के आने में तखीर हो जाए। शहबाज शरीफ को समझना चाहिए कि किसी जाने वाले को इतना अहम दौरा सऊदी अरब नहीं करवाया जाता। बहरहाल भुट्टो, बेनजीर, नवाज शरीफ और दीगर तमाम वज़ीर आज़म के कभी दिमाग में नहीं आया होगा कि कौमी मामलात और बैनुल अक़वामी ताल्लुकात भी सियासी ब्लैकमेलिंग और ताकत हासिल करने के जराये के तौर पर इस्तेमाल में लाए जा सकते हैं। यकीनन ये सूरत हाल मायूस कुन है और जाहिर है ऐसी साजिशी सूरत हाल से मुंसलिक किसी किरदार या निज़ाम का अंजाम बखैर नहीं होता। लेकिन फिल वक्त इमरान खान ने अपनी चौमुखी सियासत से अपोजिशन की बजाय अपने चाहने वालों को ज्यादा खौफजदा कर रखा है। जहांगीर तरीन तो खुसरो बख्तियार के चाहने वालों की इमदाद से बच निकले, लेकिन बाकी लोग सोच समझ लें कि इनका मुस्तकबिल किस